الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ معزز حاضرین، ناظرین، سامعین، احباب، محترم احباب، آج کے اس درس میں ہم اب لوط علیہ السلام اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے قبل ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ ان کی دعوت توحید کا تذکرہ کرنے کے بعد قوم والوں کی مخالفت اور قوم والوں نے ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا اور جس کی وجہ سے ان کو اپنی زمین، اپنا شہر عراق چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی، اس کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے گھر سے ایک فرد مسلمان ہوئے، یہ ہیں لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے والد کا نام حران، جو ابراہیم علیہ السلام جو حران ہے، تو اور یہ حران اسرائیلی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہی ان کا یہ وفات پا گئے، مر گئے تھے پہلے ہی۔ لوط علیہ السلام کی تربیت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے کی۔ لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور اس طرح لوط ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا اور انہوں نے اپنی دعوت حق کی شروعات کی، توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، توحید کی حقیقتیں بتائی، شرک کی برائی سے بچنے کا حکم دیا، تو ان کی دعوت کو ان کی پوری بستی میں ایک ہی فرد تھا جس نے سمجھا اور قبول کیا، وہ تھے ان کے چچا زاد بھائی لوط علیہ السلام، جن کا اللہ نے ہاں ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کو بھی نبی بنایا اور یہ بھی اللہ کے نیک بندوں میں سے شمار کیے گئے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو یاد کرو، ہم نے ان کو حکم یعنی شریعت عطا کی اور علم عطا کیا، شریعت کا علم عطا کیا، دین اور شریعت کا علم ہم نے انہیں عطا کیا۔ اشارہ ہے ان کے نبی بنانے کی طرف۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ان کو نجات دی اس آبادی والوں سے جو بہت قسم کی طرح کی برائیاں کیا کرتے تھے، اور ہم نے ان کو اس آبادی والے لوگوں سے ان کو نجات دی جو بہت قسم کی طرح کی برائیاں کیا کرتے تھے۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک یہ لوگ فسق فجور کرنے والے، برائی کرنے والی قوم تھے۔
وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا، إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، کیونکہ وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ لوط علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں ہجرت کی اور اللہ کے حکم سے ان سے کہا گیا کہ اب اپنی بستی چھوڑ کر شام کی طرف چلے جائیں، تو آپ کے ساتھ ہجرت کرنے میں لوط علیہ السلام ساتھ رہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن میں خود کیا ہے، فرمایا فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور ان کی بستی میں سے ان کے اوپر ایمان لائے لوط، اور ابراہیم نے بستی والوں سے کہا کہ انی مہاجر الی ربی، کہ اب ہم اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، کیونکہ وہی بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو لے کر اپنی بستی چھوڑی اور شام کی طرف چلے گئے۔ پھر شام سے مصر گئے۔ مصر میں ان کو کافی دولت سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال کیا، دونوں بکریاں چراتے تھے، اور پھر ادھر سے اللہ رب العالمین نے ان کو فلسطین کی طرف بھیج دیا۔ جب وہ فلسطین چلے گئے تو فلسطین میں حبرون میں وہ ٹھہرے، اور لوط علیہ السلام کو اسی سے قریب ایک بستی میں جس کا نام سدوم اور عمورہ بتایا گیا ہے، تبلیغ کرنے کے لیے بھیج دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا۔ ان کی شریعت وہی تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی۔ ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اس بستی والوں کو توحید کی دعوت دیں، اللہ کے دین کی طرف بلائیں، ان برائیوں سے بچنے کا انہیں حکم دے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر اس قوم کی برائی کا ذکر کیا ہے اور صاف بتلایا ہے۔ 3 چیزیں خاص طور پر ذکر کی ہیں۔ پہلی یہ کہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہا ہے کہ باہر سے آنے والے جو مسافر ان کی بستی سے گزرتے تھے ان سب کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تیسری بات یہ بتائی ہے کہ برائی ان کے معاشرے میں اتنی عام ہو گئی تھی کہ کوئی بھی برائی کرنے میں ان کو شرم نہیں آتی تھی۔ کھلے عام ہر قسم کی برائیاں کھلے عام کیا کرتے تھے۔ کھلے عام اللہ کے شریعت کی مخالفت، ظلم و زیادتی، زنا کاری اور لوطی عمل، یہ سب بالکل عام تھا اس بستی میں، اور کھلے عام کیا جاتا تھا، اس کو کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے جب لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ایک طرف توحید کی دعوت دی اور دوسری طرف ان کو ان عملی کوتاہیوں، برائیوں، خرابیوں سے بچنے کا حکم دیا، اور کہا کہ یہ وہ برائیاں ہیں جو اللہ رب العالمین کی عذاب کو لے کر آئیں گی۔ تو انہوں نے وہی کیا جو ہر سرکش قوم کرتی ہے، اور کھلے طور پر یہ کہنا شروع کیا کہ ان لوگوں کو یعنی جو لوگ لوط علیہ السلام اور ان کی باتوں کو مانتے ہیں، ان سب کو یہاں سے نکال لو، کیونکہ اپنے آپ کو بہت پاک صاف لوگ سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک دن وہ بھی آیا
جن سے انہوں نے کھلے طور پر کہہ دیا قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین، انہوں نے کہا کہ اے لوط، اگر تم ہمیں روکنے سے بعد نہ آئے، اگر تم ہمیں روکنے سے بعد نہ آئے اور ہماری عمل پر نکیر کرتے رہے، ہم کو اپنے کام سے روکتے رہے، ہمیں جو بھی ہم کر رہے ہیں اس پر تم نکیر کرتے رہے، تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ برابر وہ اپنے قوم کو برائیوں سے باز رہنے کا حکم دیتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے اور ڈراتے رہے اللہ کے عذاب سے، لیکن ہٹ دھرمی میں قوم اتنی آگے بڑھ گئی کہ اس نے اللہ کے عذاب ہی کا مطالبہ کر ڈالا اور یہ کہہ دیا کہ اگر تم سچے ہو، اگر آپ سچے ہیں تو آپ اللہ کا عذاب لے کر آئیں اور دکھائیں اس عذاب کے ذریعے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب سرکشی حد سے آگے بڑھ گئی، جب سرکشی حد سے آگے بڑھ گئی اور لوط علیہ السلام ہی کے اوپر سارا کچھ آنے لگا، تب اللہ رب العالمین نے اپنا عذاب بھیجا، جیسا کہ اس کی سنت ہے۔ اور یہ عذاب کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہ اس عذاب کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پس سورج نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا، ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ یہاں اللہ نے اشارہ کیا کہ ان کے اوپر کیسا عذاب آیا۔ ان کی پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر ان کو بتلا دیا کہ اب عذاب آنے والا ہے، اس لیے آپ اس بستی کو چھوڑ کر چلے جائیں، صبح ہونے سے پہلے، فجر طلوع ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں، اور جب اس بستی سے نکلیں تو آپ کے ساتھ جو مومنین ہیں وہ بھی جائیں گے اور کوئی آدمی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ ان کے ساتھ ان کی بیوی جو مسلمان نہیں ہوئی تھی وہ بھی نکلی، لیکن اس کے اوپر بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا ہے وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، یقیناً لوط بھی رسولوں میں سے تھے۔ یاد کرو جب ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچایا، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر ہم نے دوسروں کو تہس نہس کر دیا۔ یہ تہس نہس کیسے ہوئے، کیسے ہلاک ہوئے؟ اللہ نے پچھلی آیت جو میں نے تلاوت کی تھی اس میں اللہ نے صاف کر دیا کہ ان کے اوپر پہلے پتھر برسائے گئے اور اس کے بعد پوری بستی کو الٹ دیا گیا، پوری بستی کو الٹ دیا گیا اور ان کے اوپر پتھر برسا کر ان کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا۔ کچھ علماء کی رائے یہ ہے اس کا ذکر، قوم لوط کا ذکر تورات کے اندر بھی ہے اور بائبل میں باقاعدہ ہے کہ ان کی بیوی جو ان کے ساتھ گئی تھی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور عذاب، اللہ کا جو عذاب آیا تھا اس عذاب نے ان کو بھی پکڑ لیا۔ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ بحر میت جو کہا جاتا ہے، جو فلسطین میں ہے، جس کو بحر مردار بھی کہتے ہیں اور جسے اس علاقے والے بحر لوط بھی کہتے ہیں، وہ اسی عذاب کی وجہ سے بنا، کیونکہ یہ
سمندر دوسرے سمندروں سے 400 میٹر گہرا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب بستی کو پلٹا ہو تو یہ گہرا، بہت گہرا گڈھا بن گیا، اور یہاں پر پورا سمندر بن گیا۔ آثار قدیمہ کو تلاش کرنے والوں نے قوم لوط کے کچھ آثار اس جگہ پائے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انجام، اس بستی کا جو انجام ہوا وہ یہیں پر ہوا، اور یہیں وہ رہنے والے تھے، اور اسی جگہ وہ ہلاک کیے گئے۔ بہرحال اس سے ہم کو بہت زیادہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں بھی صاف کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو دعوت توحید دیکھ کر ان کی قوم کی طرف بھیجا، اسی طرح لوط علیہ السلام کو بھی دعوت توحید دے کر ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور یہ رسول یہی سمجھاتے رہے کہ ان دیوی دیوتاؤں کی عبادت نہ کرو، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ مورتیاں ہیں جن کو خود تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ان سے اگر تم اپنی ضرورتیں طلب کرتے ہو تو تمہیں کیا حاصل ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو قوم شرک کی برائی میں ملوث ہوتی ہے، اس کے اندر ہر قسم کی عملی، اخلاقی اور دوسری تمام برائیاں، ظلم زیادتی، طغیان، تکبر، اللہ سے بغاوت، یہ ساری برائیاں اس قوم کے اندر دھیرے دھیرے خود ہی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور نبیوں کو اسی لیے بھیجا گیا کہ وہ اللہ کے دین اور شریعت اور زمین پر انسان کی پیدائش کا جو اصل مقصد ہے وہ بتلائیں، لیکن تکبر کی وجہ سے ان قوموں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، اور آخر میں کچھ نہ ہو سکا تو رسولوں کو اپنی بستی سے نکالنے کی دھمکیاں دیں، ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیں، ان کو ہر طرح سے ستایا، لیکن آخر میں فتح کس کو ملی؟ ان رسولوں کو، ان حق کے پیروکاروں کو اللہ کی مدد انہی کے لیے آئی، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے معاملے پر غالب ہے، اس کی مدد اس کی سنت کے مطابق آتی ہے، اور انہیں لوگوں کے لیے آتی ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔